MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अालुन लिमा युरीद वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर तेरे गुर्बत कदे में रहमत परवरदिगार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के मगर लौटी तो लेकर दो जहां का ताजदार आई मोहम्मद मुस्तफ़ा बहार अंदर बहार आई वो आए तो मुनादी हो गए सारे ज़माने में बहार अंदर बहार अंदर बहार अंदर बहार आई मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन व नौजवानान इस्लाम पर्दा नशी माएँ और बहनें, आप हजरात बात नमाज मगरिब से लेकर अब तक
جید علماء سے، مربی علماء کرام سے بہت ہی قیمتی بیانات آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں کہ میں بھی آپ کے سامنے اپنی چند باتیں عرض کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع پر بات کروں گا، اور وہ آپ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو آج ٹھان لینا ہے، پورے یقین کامل کے ساتھ دل میں اس کو جما لینا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بس اسی پر موضوع رہے گی کہ انسان کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، سب پر مرضی خدا چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ انسان کا دنیا پہ آنا انسان کی مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور انسان دنیا سے جائے گا، اسے موت ہوگی، اسے پتہ نہیں موت کب ہوگی، کیسے مرنا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے گا اسے موت دے دے گا، اور انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ بیمار کب ہوگا، اور یہ بھی نہیں جانتا اس کو شفا کب ملے گی، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جب چاہے بیمار کر دے، جب چاہے شفا دے دے، جب چاہے زندگی دے، جب چاہے موت دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے مرضی سب پہ اللہ کی چلتی ہے، کوئی انسان کی مرضی نہیں چلتی ہے دنیا پہ۔ اور یہ دنیا وہ چیز ہے کہ اس دنیا کے اندر کہ آدمی کو اگر سکون ملتی ہے تو اس کے ساتھ میں تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ اگر انسان ہنستا ہے تو ایک وقت آتا ہے روتا بھی ہے، کہ انسان اگر خوشیاں مناتا ہے ایک وقت آ کر پہنچتی ہے تو اس کے غم منانی پڑتی ہے۔ کہ انسان چین و سکون کی زندگی بسر کرتا ہے تو ایسا وقت آ جاتا ہے تکالیف کی زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کسی وقت کھاتا ہے تو ایسا وقت بھی آ جاتا ہے بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ انسان کسی وقت پانی پیتا ہے، پھر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ دنیا کے اندر یہ معاملہ انسان کی زندگی تک جب تک دنیا ہے، یہ نظام کائنات اسی طرح چلتی رہے گی۔ یہ دنیا یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ دنیا میں تو جو ہے مسافر بن کر رہو۔ یہ دنیا پہ جو ہے بالکل مقیم بن کر اطمینان سے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر بن کر رہو۔ ابھی ہے، ابھی تجھے اللہ اٹھا لے، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کون کب تک بچے گا اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے مرضی پر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ فعال لما یرید، کہ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ پر کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ اللہ جسے موت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے شفا دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جسے بیمار کرنا چاہے کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، کوئی ڈاکٹر اس کو بچا نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ کی مرضی پہ ہے، اس لیے سب پر مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ نے جب نمرود کے زمانے میں آپ نے جب بت شکنی کی بت کو توڑا ہے تو لوگ جو ہے وقت کا بادشاہ نمرود جو ہے حضرت ابراہیم کو کہتا ہے کہ یہی شخص نے بت کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کو گرفت کر دیا جاتا ہے۔ کیا نمرود کا ارادہ ہے؟ سارے نمرود کے فوجی ارادے پاتے ہیں، ہم ہم ابراہیم کو آگ میں جلا دیں گے۔ آگ کے لیے آگ تیار کی جاتی ہے، کئی روز تک آگ جلایا جاتا ہے۔ آگ دیکھتا ہے اس قدر آگ کی جو ہے گرمی ہے کہ اس کے اوپر پہ جو ہے آگ کے اوپر میں کوئی پرندہ اڑ جاتی تو بھی جل کر
گر جایا کرتی تھی اور سنگین آگ ابراہیم کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ارادہ کیا ہے؟ وقت کا طاقتور بادشاہ نمرود ہے۔ دنیا کے مشہور بادشاہوں میں ایک بادشاہ نمرود کا نام آتا ہے۔ بڑا طاقت و قوت کا مالک تھا وہ بادشاہ جو ہے کہ ابراہیم کے لیے آگ تیار کرتا ہے۔ پوری قوم کا ارادہ ہے، بادشاہ کے وزیروں کا ارادہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالیں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم میں کو آگ میں ڈالنے کا وقت آتا ہے، آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم جو ہے، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے، ہم آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں کہ ابراہیم ہم آپ اس آگ سے بچا لیں، یا اس آگ پہ جو ہے آسمان سے بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دیں۔ ابراہیم کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ دوستو، حضرت ابراہیم یہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، جو ہے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جس اللہ کی خاطر جو ہے اس آگ میں میں جانا چاہتا ہوں، جس اللہ کی محبت کی خاطر آگ میں جلنا چاہتا ہوں، وہ اللہ اگر چاہتا ہے کہ ابراہیم آگ میں جل جائے تو ابراہیم اس میں راضی ہے، ابراہیم خوش ہے کہ ابراہیم کے جلنے کا اسے غم نہیں ہے۔ اگر میرا خلیل چاہتا ہے کہ میں اپنے خلیل کو آگ میں جلائے تو اس کے لیے ابراہیم تیار ہے، آگ میں جل سکتا ہے۔ اے فرشتوں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مدد کی اگر مدد کرنا چاہتا ہے، اے فرشتوں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ کی آگ میں جانا چاہتا ہوں وہ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہ اللہ میری حفاظت کر سکتا ہے۔ پوری قوم گھیری ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک لکڑی کے اندر میں آپ کو رکھ کر جو ہے آپ کو دور سے پھینک دیا جاتا ہے۔ ابراہیم آگ کے اندر میں ابراہیم گرنا تھا۔ رب ذوالجلال اعلان کرتے ہیں یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامت ہو جا۔ میرے بھائیو، تاریخ میں ایسے واقعات جو ہے آپ کو نہیں مل سکتے کہ آگ کو ڈائریکٹ رب نے حکم دیا ہے یہ آگ خبردار جو ہے ابراہیم کو اس قدر رکھنا کہ نہ ابراہیم کو اس آگ میں گرمی کا احساس ہو نہ سردی کا احساس ہو، بالکل نارمل پوزیشن کے اندر جو ہے ابراہیم کو آگ میں سلامت کے ساتھ میں رکھنا۔ پوری قوم ہنس رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی، ہم نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ پوری قوم کی، پوری انسانوں کی مرضی تھی۔ وقت کے بادشاہ نمرود چاہتا تھا ابراہیم کو آگ میں جلا دے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ابراہیم کی ایک بال بھی نہ جلے، ابراہیم کو آگ کے اندر ابراہیم تو رہے لیکن کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ رب کی مرضی تھی۔ تو سارے انسانوں کے مرضی پر جو ہے، وقت کے بادشاہ کے مرضی پر جو ہے مرضی چلی تو اللہ کی مرضی چلی۔ تو انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی چاہے کسے مار دے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے اسے مار دے۔ یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بٹھائے رکھے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری قوم طاقت پہ تھی، قوت پہ تھی، آگ ابراہیم کو جلا نہیں پائی۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو آگ کے اندر نہ جاتے، اس سے پہلے اللہ کی مدد آ جاتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر قربان جائیے۔ آنے والے مسلمانوں پر جو ہے وہ ایک شان بتا کر گئے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ایمان دے رکھا ہے، تمہارا ایمان جو ہے اس زمین نہیں آسمان سے اترا ہے، کہ آسمان والے رب پر جو ہے آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، وہ ایمان مضبوط بنائے رکھو۔ ابراہیم نے آگ کے اندر داخل ہوا کہ اگر ایمان کامل ہوگا، یقین اللہ پر کامل ہوگا، آگ بھی تمہیں جلا نہیں سکتی۔ ورنہ ابراہیم چاہتے تو آگ میں جاتے ہی نہیں، لیکن ابراہیم آگ کے اندر جا کر جو ہے باطلوں کو بتایا کہ آگ جو ہے جلانے کی طاقت نہیں رکھتی جب تک کہ آگ کو رب کا حکم نہ مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تو اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ دوست، حضرت ابراہیم کو اللہ نے خواب دکھاتا ہے کہ ابراہیم جو ہے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، پھر دوسری رات بھی خواب دیکھتے ہیں، تیسری رات بھی خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ اب یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، آئندہ آنے والا بقرعید کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اب قربانی کا بھی مسائل ہے کہ قربانی جو ہے صاحب استطاعت پر بھی واجب ہے۔ اب یہی ایک واقعہ ہے دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز خواب دکھایا جاتا ہے
کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، چھری سے گردن کٹی نہیں ہے، صرف چھری چلانے کا خواب دیکھے تھے، آپ کی نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ باپ ہوتے ہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کا خواب دیکھے، باپ کا کلیجہ کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ باپ بے چین ہو جاتے ہیں، پہلے روز سوچتے رہ جاتے ہیں یہ کیا خواب ہے کہ میں اپنے فرزند جو اسماعیل جس کو بڑھاپے پہ رب نے عطا کیا ہے کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ اور پھر ایک دن سوچتے رہے، پھر دوسری رات کے اندر بھی وہی خواب آتا ہے، پھر تیسری رات میں وہی خواب آتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ابراہیم تیار ہو جاتے ہیں، اپنے 8 یا 10 سالہ بچے کو لے کر جو ہے آج اس جگہ حاجی لوگ مینا میں جہاں پر جو قربانی دیتے ہیں اسی جگہ پر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے قربانی کے لیے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زمین پہ لٹا دیتے ہیں، اب زمین پہ پچھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم چھرا تیز کر چکے تھے، زمین پہ پچھاڑ کر جو ہے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر حضرت ابراہیم نے چھری چلانا شروع کیا۔ ابراہیم تو چاہتے تھے میں اللہ کی محبت کے خاطر اپنے لخت جگر کو ذبح کر ڈالوں گا، لیکن رب کی مرضی ابراہیم کو کیا پتا تھی کہ رب کی مرضی جو ہے اللہ کا مقصود اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا۔ تو وہاں حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کا گردن ہے، بار بار چھری چلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، میرا مقصد نہیں تھا کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنا مقصد نہیں تھا، ہم تمہیں آزماتے تھے کہ تمہاری محبت جو ہے مجھ سے زیادہ ہے یا اپنے بیٹے سے زیادہ ہے، یہ تمہارا امتحان تھا کہ ابراہیم تو چاہتے تھے بیٹے کو ذبح کر دو اللہ کی محبت کی خاطر، لیکن اللہ چاہتا تھا تو اللہ کی مرضی باقی رہتی ہے کہ اسماعیل کا گردن کٹتا نہیں ہے۔ تو مرضی چلتی ہے تو اللہ کی چلتی ہے، ایک نبی بھی چاہتا ہے تو نبی کی چاہت بھی پوری نہیں ہوتی، چاہت اللہ کی ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کے چاہنے سے چاہے نیک ہو چاہے بد ہو اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق کے اندر ایک مقام نینوا میں 1,00,000 لوگوں کی طرف داعی بنا کر بھیجا جاتا ہے، آپ کو پیغمبر بنایا جاتا ہے۔ 1,00,000 لوگوں کو دعوت دینے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نینوا کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، لوگ انکار کرنے لگے، آپ کی نافرمانی کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام غصہ میں آ جاتے ہیں، آپ بگڑ جاتے ہیں، غصہ کی کیفیت میں جو ہے اس بستی کو چھوڑ کر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے نکل جاتے ہیں، دریائے فرات میں آ جاتے ہیں۔ دوستو لیکن اللہ سے اجازت نہیں مانگے تھے، بغیر اجازت سے حضرت یونس وہاں سے نکل چکے تھے۔ ایک پیغمبر جب غصہ کی کیفیت میں قوم کے لیے بد دعا کر کے نکلتا ہے، اس قوم پہ عذاب کا آنا یقینی ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اتر آتا ہے۔ پوری قوم نے دیکھا خطرناک عذاب کی صورت آسمانوں میں نظر آئی، قوم گھبراتے ہوئے جو ہے اپنے مکان چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکالا، جانوروں کو باہر نکالا، پورے میدان پہ کھلے میدان پہ آ جاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، حضرت یونس کو تلاش کرتے ہیں کہ یونس کہاں ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، یونس کے رب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، حضرت یونس پہ ایمان لاتے ہیں۔ ساری قوم توبہ کر کے جو ہے کلمہ پڑھنے لگے، حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے، لیکن حضرت یونس جو ہے اپنی بستی سے نکل کر جو ہے دریائے فرات کے پاس میں ایک کشتی جا رہی تھی، اس کشتی میں حضرت یونس سوار ہو جاتے ہیں، اس کشتی کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں ہوتی ہے، اب کشتی ہلنے ڈولنے لگتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، اب ملاح کہتا ہے یہ کشتی اب ڈوب جائے گی، اب بتاؤ کہ اس کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا
شخص آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے مصیبت آئی ہے۔ یہ کون اس زمانے کا عقیدہ تھا؟ کوئی نہ کوئی بھاگا ہوا شخص جو ہے، کوئی نافرمان شخص جو ہے اس کشتی پہ سوار ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ سب سے پہلے اسے اس کشتی سے نکالو۔ دوست اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔